میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قادیانیوں کے رد میں اپنا علمی اور اپنا وجدانی ہر قسم کی آپ نے صلاحیتوں کو خرچ فرما کر قادیانیوں کو وہ زخم لگائے کہ مرزائی قادیانی آج بھی اعلیٰ حضرت کے لگائے ہوئے زخم چاٹتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین کی صورت میں جب ایک استفتاء علماء حرمین کی بارگاہ میں بھیجا تھا، جس میں مختلف باطل فرقوں کا ذکر کیا، ان کے کفریات کا آپ نے ذکر کیا، تو ان باطل فرقوں میں، ان کے کفریات میں سر فہرست جن کا نام تھا وہ مرزائی اور قادیانی تھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ان مرزائیوں کے کفر اور ان کی نبی پاک کے خلاف جتنی بھی گستاخیاں ہیں ان کو اس طرح واضح کر کے علماء حرمین کی بارگاہ میں بھیجا، یہاں تک کہ علماء حرمین شریفین قادیانیوں کے خلاف یہ جملہ لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے لکھ دیا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو کسی قادیانی کے کفر میں شک کرے گا، شک کرنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی لگائی ہوئی چوٹ ہے جو میرے امام نے قادیانیوں کے خلاف پہلا قلم اٹھایا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ بات پہنچی کہ مرزائی قادیانی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے پاس رسول اللہ کی ختم نبوت پر دلائل نہیں ہیں، ہمارے پاس دلائل کے انبار ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث بن کر لوگوں کے سامنے آئے اور آپ نے ایک رسالہ لکھا، جزا اللہ عدبہ بیابائی، آپ نے یہ رسالہ لکھا۔ اس رسالے کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 120 میرے مصطفیٰ کے فرامین نقل کر کے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کمال علمیت پر دلیل ہے کہ آپ ایک فتوے کے جواب میں، ایک سوال کے جواب میں 1 صفحہ نہیں لکھتے تھے، پوری کتاب لکھ کر ثابت کیا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ کا عاشق ایک بھی دنیا کے اندر موجود ہے، ہم اپنے نبی کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ اسی طرح جب بعض قادیانی نواز بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے لفظ خاتم النبیین جو قرآن میں خاتم النبیین آیا، النبیین پر جو الف لام ہے، اس کے متعلق انہوں نے چہم گوئیاں شروع کر دی۔ الف لام میں سے وہ ایک راستہ نکالنا چاہتے تھے قادیانیوں کے لیے۔ اس وقت میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پہلے حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ الحدیث بنے، پھر جب الف لام پر کلام کرنے کی باری آئی تو میرے امام النحو بن کر لوگوں کے سامنے آئے اور آپ نے پورا رسالہ لکھا، المبین ختم النبیین، پورا رسالہ لکھ کر میرے امام نے اس رسالے کے اندر ثابت کیا کہ النبیین کے اوپر جو الف لام ہے استغراق کا ہے، دلائل اتنے دیے، آخر میں آپ نے لکھا کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلوائے اور النبیین پر لگا ہوا الف لام اس کو استغراق کا نہ مانے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ علمی مقام۔ اسی طرح آگے دیکھو، اعلیٰ حضرت علی عظیم البرکت کو جب یہ بات پہنچی کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ معاذ اللہ قادیانی کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، خواب آتے تھے، وہ مبشرات تھے، اللہ کی طرف سے تھے، میرے امام پھر تعبیر و رؤیا کے امام بن کر لوگوں کے سامنے آئے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی نے رسالہ لکھا، اس کے خلاف پورا رسالہ لکھا قہر الدجان، اور اس رسالے کے اندر آپ نے الہام کی 2 قسمیں بیان کی۔ فرمایا ایک الہام جو ہوتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، دوسرا الہام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو یہ بکواسیات قادیانی کر رہا ہے، غلام احمد جو بکواس کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا گیا الہام نہیں ہے بلکہ اس کی سربراہی پیچھے شیطان کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ عظیم علمی مقام۔ اسی طرح دیکھو سن 1320 کے اندر ایک فتویٰ آیا۔ فتویٰ کیا تھا کہ جناب ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک قادیانی کے ساتھ کر دیا ہے، اب اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ پوچھنے والے نے فتویٰ یہ پوچھا، اب ایک مفتی کا مقام کیا ہے
کہ سوال کے ہر پہلو کو دیکھے کہ کہاں کہاں خرابی ہے، جواب میں اس کا ذکر بھی کرے۔ امام اہل سنت نے جب یہ فتویٰ دیکھا، آپ نے فرمایا نکاح تو باطل ہے ہی ہے۔ اگلی بات سننا، میرے امام نے کہا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح قادیانی کے ساتھ کیا ہے، یقیناً اس نے قادیانی کو مسلمان سمجھتے ہوئے کیا ہوگا، اس لڑکی کا باپ دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور آپ نے اس کی دلیل کے اندر دلائل پیش کیے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی نے ثابت کر دیا کہ جو قادیانی کو ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان مانتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔